دیکھیے، یہ اصل میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک جدید فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس کا نام آپ نے لیا حزب التحریر۔ یہ اخوانی فکر سے نکلا ہوا ایک فتنہ ہے، اور میرے خیال سے چنئی میں اس کا وجود شاید زیادہ ہے دوسری جگہوں کے بالمقابل، کیونکہ مجھے دہلی میں ہمارے بعض دوستوں نے اس کے بارے میں مطلع کیا تھا کچھ دن پہلے کہ یہاں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں حزب التحریر کے بارے میں۔ حزب التحریر کے لوگ جو ہیں وہ اصل میں ان لوگوں کی فکر سے متاثر ہیں جو لوگ توحید حاکمیت کے قائل، یعنی اخوانی اور جماعت اسلامی کے لوگ۔ یہ حزب التحریر کے لوگ جو ہیں یہ ملک کے اندر خلافت کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، جو چند دن پہلے تک ایک تنظیم تھی پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI، جس نے ہندوستان میں خلافت راشدہ قائم کرنے کا خواب دکھایا تھا۔ یہ سب اسی کے مختلف گوشے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کیے بغیر دنیا سے مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ بھائی، خلافت یا امیر کے ہاتھ پر بیعت تو تب کی جائے گی جب اسلامی حکومت موجود ہوگی اور اسلامی امیر موجود ہوگا، جس کا وجود اس وقت دنیا میں ہے ہی نہیں سوائے سعودی عرب کے۔ وہاں کسی حد تک اس کا قیام ہے، اگرچہ وہ بھی 100% نہیں ہے۔ تو جب اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو بیعت کس بنیاد پر کی جائے گی؟ یہ بیعت کرنے کا جو طریقہ ہے، جو حزب التحریر کی بات آپ نے بتائی، یا یہ بیعت کرنے کا جو گوشہ ہے، یہ حقیقت میں آج کے دور میں اخوانی یا صوفی قسم کے لوگ خفیہ بیعت کر کے اپنا امیر کسی کو متعین کر لیتے ہیں۔ اور وہ امیر کیسا ہوتا ہے؟ امیر ہوتا ہے لولا لنگڑا، اتنا لولا لنگڑا کہ چل بھی نہیں پاتا۔ وہ یہی نہیں جانتا کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، اس کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کا مقام اور تقدس کیا ہے۔ قرآن مجید کی تنقیص کرنے والوں سے ہاتھ ملا لے گا، ایران کو سب سے بڑا خلیفہ متعین کر لے گا، صحابہ کرام کی تکفیر کے باوجود اور اسلامی بنیادوں کے انکار کے باوجود ایران اس کے لیے سب سے بڑا مسیحا ہے، اور حماس اور اس انداز کی خارجی تنظیمیں اس کے لیے سب سے بڑا اسوہ ہیں۔ تو یہ حزب التحریر یا اس انداز کی جو تنظیمیں ہیں، یہ اس سے پہلے ایک تنظیم ہوتی تھی خلافت کے نام سے، غالباً جماعت اسلامی سے منسلک لوگوں نے بنائی تھی، یا PFI۔ یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہ خلافت کا خواب دکھا کر کے بیعت کی باتیں کرتے ہیں، اور اس پر مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے اس طرح کے فتوے دیتے ہیں کہ جو بیعت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ہم تو یہاں کہتے ہیں کہ یہ والی بیعت کر کے جو مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، نہ کرنے والا ہی عافیت میں ہے۔ لہذا اس طرح کے لوگوں سے ہم کو برات کا اعلان کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔